بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پرستان کی ملکہ۔ کہتے ہیں ملک عراق میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، اس کا نام ابو موسیٰ تھا۔ وہ اس پوری دنیا میں اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ اس وقت ہی فوت ہو گئے تھے جب موسیٰ ابھی بچہ تھا۔ ایک دن موسیٰ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ صبح سے شام تک وہ لکڑیاں کاٹتا رہا۔ پھر جب اندھیرا پھیلنے لگا تو موسیٰ نے لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ وہ دن بھر کی محنت سے بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کچھ دیر سستا لوں، پھر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر چل دوں گا۔ یہ سوچ کر موسیٰ برگد کے گھنے درخت پر شاخوں کو باندھ کر اس نے جھولا سا بنایا ہوا تھا۔ وہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت اس جھولے میں سویا کرتا تھا۔ آج بھی موسیٰ شاخوں اور پتوں سے بنے جھولے میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ موسیٰ کو نیند آ گئی۔ سورج غروب ہو گیا۔ جنگل کو گھپ اندھیرے نے اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد چاند نکل آیا۔ موسیٰ ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اچانک آسمان پر سے ایک رتھ نمودار ہوا۔ اس رتھ کو 4 سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ ان چاروں گھوڑوں کے کمر پر رنگین فر تھے۔ یہ پرستان کے اڑنے والے گھوڑے لگ رہے تھے۔ اس رتھ میں پرستان کی ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رتھ کے پیچھے کئی اور رتھ بھی تھے جن میں پریاں بے شمار بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب رتھ زمین پر اتر آئے۔ ملکہ پری رتھ سے اتری اور بولی، جشن کا انتظام کیا جائے۔ ساری پریاں کام میں لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل کا سماں پیدا ہو گیا۔ طلسمی فانوس روشن ہو گئے۔ اس کی روشنیاں اس قدر تیز تھی کہ سوئی گرتی تو وہ بھی فوراً مل جاتی۔ برگد کے درخت تلے ملکہ کا تخت بچھایا گیا اور پریاں ناچنے لگی۔ پریوں کی آواز اس قدر میٹھی تھی کہ پرندوں کو بھی لطف آ گیا۔ موسیٰ لکڑہارا جو ابھی تک سو رہا تھا، گانے بجانے کی آواز سن کر جاگ پڑا۔ اس نے جب خوبصورت پریوں کو ناچتے گاتے دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پہلے تو اس کے دل میں خیال آیا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی آنکھیں ملی، دانتوں تلے انگلی دبائی، مگر سب کچھ ویسا ہی رہا۔ یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت تھا۔ موسیٰ سوچنے لگا آخر یہ پریاں اس جنگل میں کہاں سے آ گئی۔ موسیٰ کے دل میں آیا کہ یہی سوال پریوں سے پوچھے، مگر اس نے سن رکھا تھا کہ اگر پریاں آدم ذات کو دیکھ لے تو قید کر کے پرستان لے جاتی ہے۔ اس لیے وہ چپ چاپ پڑا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آدھی رات تک پریوں کا یہ جشن جاری رہا۔ پھر پریوں کی ملکہ تخت سے اٹھی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ہوا میں بلند کر کے بولی، شہزادہ نیکولائی کو ہمارے حضور پیش کیا جائے اور دستور کے مطابق 15 کوڑے لگائے جائے۔ یہ حکم سنتے ہی چند پریاں ایک رتھ سے پری ذات شہزادہ نیکولائی کو لائی اور درخت سے باندھ دیا۔ ملکہ کے اشارے پر ایک پری نے کوڑا نکالا۔ کوڑا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ چراغ کی آواز کے ساتھ شہزادہ نیکولائی کی کمر پر پڑا۔ شہزادہ کی چیخ نکل گئی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں کوڑا، ہر کوڑے پر شہزادہ کے حلق سے بڑی دردناک چیخ نکلتی تھی۔ موسیٰ درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ شہزادہ پر ظلم اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی اور درخت سے چھلانگ لگا کر ملکہ پری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پریاں مارے خوف اور حیرت کے چیخنے چلانے لگی، آدم ذات، آدم ذات۔ ملکہ پری نے گرج کر کہا، اے آدم ذات، کون ہے تو اور یہاں کیسے آ گیا؟ موسیٰ بولا، میں اوپر سو رہا تھا۔ گانے بجانے کی آوازیں سن کر آنکھیں کھل گئی۔ میں خاموش رہا، مگر اس مظلم شہزادے پر ظلم ہوتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اے ملکہ پری، تم اس قدر سنگ دل کیوں ہو؟ اس بیچارے شہزادے سے کیا غلطی ہوئی جو اسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ ملکہ پری نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھے سنگ دل کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور میں ماں ہو کر بھی اسے یہ سزا دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے۔ پرستان میں غلطی کی جائے، شہزادے سے ہو یا مزدور سے، سب کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے۔
تمہارے دنیا کے قانون کی طرح نہیں ہے کہ طاقتور اور دولت مند بچ نکلتا ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو ملکہ پری، طاقتور اور دولت مند وقتی طور پر تو بچ سکتا ہے اس دنیا کی عدالت سے، اس دنیا کی عدالت سے تو رہا ہو سکتا ہے، اس دنیا کی عدالت سے بچ سکتا ہے، مگر ایک اور بڑی عدالت بھی ہے جہاں صحیح انصاف ہوتا ہے، وہ عدالت خدا کی ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ آخر شہزادے سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ پری ملکہ بولی، اس احمق نے سبز دیو کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر شاہی موتی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ پرستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہمارے دیوتاؤں کے مطابق پرستان کا حاکم وہی بن سکتا ہے جس کے پاس شاہی موتی ہو۔ اب جو ہی میں مروں گی تو وہ سبز دیو پرستان کا بادشاہ بن کر بیٹھ جائے گا۔ وہ ظالم اور خونخوار دیو پرستان کا بادشاہ اس لیے بننا چاہتا ہے کہ پرستان میں پیدا ہونے والی فصلیں اور پھل اس کے قبضے میں آ جائے اور وہ انہیں اپنے ساتھی دیووں میں بھی بانٹ دیا کرے۔ اس طرح پریاں بھوکی پیاسی رہ کر مر جائیں گی اور پرستان جو ہی پریوں سے خالی ہوگا دیو اس پر قبضہ کر لے گا۔ یہ تو واقعی بہت بڑی غلطی ہے۔ شہزادے نے موسیٰ کے سر کو ہلا کر بولا، اس غلطی کی سزا میں اسے ہر چاندنی رات کو زمین پر لا کر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ ملکہ پری نے کہا، اچھا تو کیا پرییں مل کر سبز دیووں سے موتی چھین نہیں سکتی؟ نہیں، وہ بہت خونخوار اور طاقتور ہے، پھر اس تک پہنچنا جان جوکھموں کا کام ہے۔ تم مجھے بتاؤ اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہاں سے سینکڑوں میل دور شمال میں ایک خنجر ہے، اس خنجر میں واقعی کنویں میں ایک بھوتنی رہتی ہے، جو بھی بھوتنی کے ہتھے چڑھ جائے وہ اس کے ایک سوال پوچھے گی، اگر اس صحیح جواب دے دیا جائے تو نہ وہ صرف جان بخش کر دیتی ہے، اگر جواب غلط ہو تو خون پی کر ہڈیاں چبا جاتی ہیں، اور آج تک کوئی اس کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکا۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ سبز دیووں میں کوئی نقص ہے؟ میرا مطلب ہے کیا وہ بہت زیادہ سوتا ہے، کشامت پسند ہے یا لالچی ہے؟ پری ملکہ بولی، وہ بڑا چالاک اور ہوشیار ہے۔ ملکہ پری نے کہا، دن میں سونا تو ایک طرف رہا، رات کو بھی جاگتا رہتا ہے۔ ہاں ایک نقص ہے اس میں، دن کی روشنی میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن رات کو وہ ایک تنکا بھی دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ لکڑہارا سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کرو، کسی کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ میں اس مظلوم شہزادے کو کوڑوں کی اذیت سے بچانے کے لیے سبز دیووں سے موتی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملکہ پری نے حیرت زدہ لہجے میں اس سے پوچھا، وہ تو تمہیں چٹکی میں مسل دے گا، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ موسیٰ لکڑہارا مضبوط لہجے میں کہا، کیا تم مجھے ان کھنڈرات تک پہنچا سکتی ہو جہاں بھوتنی رہتی ہے؟ ہاں، میرا رتھ تمہیں وہاں پہنچا دے گا، مگر ایک بار سوچ لو کہ تم موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہو۔ موسیٰ زور سے ہنس کر بولا، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، دیووں کی کیا مجال کہ وہ میری جان لے سکے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اپنے گاؤں سے چند ضروری چیزیں لے کر آتا ہوں۔ موسیٰ لکڑہارا اپنے گھر آیا، اس نے چمڑے کی ایک تھیلی میں دہی بھری اور ایک رسا لیا اور کچھ روٹی لی، اور تینوں چیزیں لے کر واپس جنگل میں آ گیا۔ وہ اڑنے والے گھوڑے کی رتھ پر سوار ہو گیا، گھوڑے اڑنے لگے، ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ 2 گھنٹے تک مسلسل اڑنے کے بعد گھوڑے نیچے اترنے لگے اور آہستہ آہستہ زمین پر آ گئے۔ موسیٰ چھلانگ مار کر نیچے آ گیا، اس کے سامنے ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات تھے، چاند کی زرد روشنی میں یہ کھنڈرات دور سے ان جنوں کے مانے نظر آ رہے تھے جو اکرو بیٹھے ہو۔ موسیٰ خدا کا نام لے کر کھنڈرات میں داخل ہو گیا۔ کھنڈرات میں جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی تھی، پھر ایک کھنڈر آواز سے گونجنے لگی، ڈراؤنی اور وحشتناک آواز، وہ جسے سن کر رگوں میں دوڑتا ہوا خون تھم جائے۔ موسیٰ رک گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر چھن چھن کی آواز کے ساتھ کوئی بھیانک بھوتنی نکلنے لگی۔ ایک بھوتنی کا قد درخت سے بھی بڑا تھا، بہت خوفناک وہ چہرہ تھا، اس کی آنکھوں کی جگہ ایک گڑھا تھا، ایسی آنکھیں، باہر کو لٹکی ہوئی سرخ زبان، سر پر کانٹوں کی طرح کھڑے بال۔ کالی ہیبت ناک بھوتنی نے دونوں ہاتھ سینے پر مار کر دل دہلا دینے والی چیخ ماری، ایسی بھیانک اور ڈراؤنی چیخ کہ موسیٰ تو دہل گیا۔
بھوتنی نے کہا آجا اے انسان میرے پاس آجا تاکہ میں تیرا خون پی سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس خبیث بھوتنی کی شکل بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ موسیٰ حوصلہ کر کے کہا اے بھوتنی میں تیرے سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ اچھا تم جیسے کئی آئے اور چلے گئے، کوئی واپس نہیں گیا۔ بھوتنی بولی ادھر دیکھ۔ یہ کہہ کر بھوتنی نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرانے لگے تو کھنڈر کی ایک دیوار روشن ہو گئی اور اس پر ایک منظر نظر آنے لگا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ اناج کا کھیت ہے جس کو چاروں طرف بار لگی ہوئی ہے۔ پھر اچانک یہ بار کھیت کو کھانے لگے اور دیکھتے دیکھتے کھیت ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہی دیوار بھی تاریک ہو گئی۔ بھوتنی نے کہا بتا اس کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ نے فوراً کہا یہ تو بڑا آسان سوال ہے۔ یہ کھیت اور باغ ایک ایسے شخص کا روپ ہے جو بددین ہے۔ اس شخص کے پاس کسی نے امانت کے طور پر رقم رکھوائی تھی مگر اس نے امانت میں خیانت کی اور رقم کھا گیا، جس طرح کھیت کو بار کھا گئی۔ بھوتنی کی آنکھیں تیزی سے گھومنے لگی، اس کی سرخ زبان منہ میں چلی گئی اور قد چھوٹا ہو گیا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا اے جوان تو نے صحیح جواب دیا، بول اب تو کیا چاہتا ہے؟ موسیٰ بولا میں سبز دیووں سے ملنا چاہتا ہوں مگر وہ ابھی نہیں، صبح کی روشنی میں۔ بھوتنی نے کہا ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بھوتنی نے ایک قبر پر پھونک ماری، اتنی زوردار پھونک تھی کہ قبر درمیان سے شق ہو گئی۔ قبر میں انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اٹھنے سے ہڈیوں کی کرکراہٹ کی بھیانک آواز پیدا ہوئی۔ اس نے ڈھانچے کا سارا جسم تو ہڈیوں کا تھا مگر آنکھیں زندہ انسانوں سی تھی۔ اس ڈھانچے کا سارا جسم تو ہڈیوں کا تھا مگر آنکھیں انسانے جیسی تھی۔ اس نے سر جھکایا، اس کے ہونٹوں کی ہڈیاں پیلی تھی اور بولی اے کھنڈرات کی ملکہ تیرا غلام حاضر ہے، حکم کر۔ بھوتنی نے کہا اور میرے غلام ڈھانچے سے انسان کو سبز دیووں کے گلے میں لے جا اور پھر واپس لے آ۔ ڈھانچے نے ابو موسیٰ کا ہاتھ تھاما، ڈھانچے کا پنجہ برف کی طرح سرد تھا۔ ڈھانچہ موسیٰ کو ساتھ لیے زمین میں غرق ہو گیا۔ ڈھانچے کے کہنے پر موسیٰ نے آنکھیں بند کر لی، زمین کے اندر سفر جاری رہا، پھر دونوں زمین کی سطح پر ابھر آئے۔ موسیٰ نے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک عظیم عالیشان قلعہ نظر آیا جو کالے پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ ڈھانچے نے کہا یہی ہے سبز دیووں کا قلعہ، میں باہر ٹھہرتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ موسیٰ نے اللہ کا نام لے کر قلعے میں داخل ہو گیا۔ قلعے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے پتھر کی شیشی اپنے کپڑوں پر اڈیل لی تاکہ دور سے اس کی انسانی بو نہ سونگھ سکے۔ قلعے کے اندر باغات اور چشمے تھے، یہاں موسیٰ کو سبز دیو بھی نظر آ گیا، وہ پھل کھانے میں مصروف تھا۔ موسیٰ نے باجے کو منہ سے لگایا اور بولا او سبز دیو ادب سے کھڑا ہو جا، ہم کو کاف سے دیووں کے بادشاہ آئے ہیں۔ بھونپوں کی آواز اس طرح نکلی جیسے بادل گرج رہا ہو۔ سبز دیو اٹھ کھڑا ہوا، اس دن کے وقت کچھ نظر تو نہ آتا تھا۔ وہ بولا کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی دیو ہے؟ میرا جسم اتنا بڑا ہے کہ 10 دیو ایک دوسرے پر کھڑے ہو کر بھی مجھ سے چھوٹے رہتے ہیں۔ چپ رہو، ہماری شان میں گستاخی نہ کرو۔ موسیٰ پھر بھونپوں کو منہ میں دبا کر بولا ہمارا نام کڑوا کریلا دیو ہے اور تم ہمارے سامنے چھوٹے جیسے ہو۔ سب دیو گھبرا گیا۔ اس نے سوچا جب دیو کی آواز اتنی گرجدار ہو تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ وہ بولا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم واقعی بہت بڑے دیوی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو؟ کیونکہ دن میں نہیں دیکھ سکتا اور نہ انجاڑ دیو ہمیں چھوٹا کہتا ہے۔ لو ہم تمہاری طرف مونچھ کے بال پھینک رہے ہیں، اس سے ہمارے قد کا اندازہ لگانا۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے رسہ سبز دیو کی طرف پھینکا۔ دیو نے موٹے سے رسے کو ہاتھ میں ٹٹولا تو دل میں بہت گھبرا گیا کہ اتنا بڑا دیو کہاں سے آ ٹپکا۔ وہ عاجزی سے بولا حضور میں مانتا ہوں آپ ہی سب سے بڑے دیو ہیں، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ دل میں بڑا خوش ہوا کہ اس کی ترکیب کام کر رہی ہے، گرج کر بولا ہمیں وہ شاہی موتی چاہیے جو تم پرستان سے لائے ہو، جلدی بتاؤ۔ موسیٰ نے کہا ورنہ ابھی تمہاری گردن توڑ کر سارا خون پی جاؤں گا۔ سبز دیو نے سوچا جس دیو کی مونچھ کے بال اتنا موٹا اور بڑا ہے
तो वो मेरी गर्दन यूं तोड़ देगा जैसे कोई खुश टहनी हो, इसलिए मोती इसके हवाले करके जान बचा लेनी चाहिए। जान है तो जहान है। वो हाथ बांधकर बोला, सरकार मुझे माफ करे, मैं तो आपका खादिम हूँ, अभी मोती पेश करता हूँ। सब देवों ने अपने बालों से मोती निकालकर मूसा को दे दिया। मूसा ने 2-3 कहकहे लगाए और किले से बाहर आ गया। ढांचे के साथ वो खंडात में पहुंचा और खंडात से बाहर रात में परियों की मलका इंतजार कर रही थी। मूसा ने मोती इसके हवाले किया और वो खुशी के मारे नाचने लगी। शहजाद निकोलाई ने मूसा का बहुत शुक्रिया अदा किया और सब परियां इसे घोड़े तक छोड़ने आई। इसके बाद मूसा कभी जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया। इसे अब जरूरत ही क्या थी। परी मलका ने इसे इतने जेवरात दिए थे कि वो शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।